اس نئے اور گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ محض کچھ پرانی تاریخی معلومات کا پولندہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ تو سمجھیں کہ انسانی نفسیات، معاشرتی ارتقاء اور زندگی کو دیکھنے کے ایک بالکل نئے زاویے کی کھوج ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور آج ہمارے سامنے جو تحریر اور نوٹس موجود ہیں وہ قرآن مجید کے چوتھے پارے، جسے لن تنالوا البر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے انتہائی اہم اسباق کا ایک تفصیلی نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں سورت آل عمران کی آیات 93 سے لے کر 200 تک کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ہاں، اور پھر سورت النساء کی ابتدائی 23 آیات بھی شامل ہیں۔ ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان کے درمیان آخر ایسا کیا ربط ہے جو ایک انسان کے ذاتی عقیدے اور قربانی سے شروع ہو کر اور پھر وہ سیدھا ایک پورے معاشرے کے معاشی اور خاندانی قوانین تک کا سفر طے کرتا ہے۔ چلیے اسے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ان ذرائع میں جو بنیادی خاکہ پیش کیا گیا ہے نا، وہ جنگ احد کے بعد کی ایک خاص نفسیاتی اور جذباتی کیفیت سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہ وقت جب ایک نوزائیدہ مسلم معاشرے کو ایک بہت بڑے صدمے کا سامنا تھا۔ بالکل، ایک وقتی ناکامی تھی، اور وہاں سے یہ متن دھیرے دھیرے ایک مکمل انصاف پسند اور متوازن معاشرے کی تشکیل کے اصول وضع کرتا ہے۔ یہ خاکہ واقعی اپنے اندر کمال کی ترتیب رکھتا ہے۔ جب میں ان ذرائع کا بغور مطالعہ کرتی ہوں تو یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ کسی بھی عظیم معاشرے کی بنیاد آسمان سے نہیں گرتی۔ یعنی وہ افراد کے انفرادی کردار پر رکھی جاتی ہے۔ 100%۔ جنگ احد کے بعد کی جس ذہنیت کا اس تحریر میں بار بار حوالہ دیا گیا ہے نا، وہ محض ایک جنگی شکست کا نوحہ نہیں ہے۔ یہ دراصل کسی بھی صدمے یا بحران کے بعد دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا ایک لاہے عمل ہے۔ اپنی غلطیوں کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا۔ ہاں، اور ذہنی اور روحانی سطح پر خود کو اثر نو منظم کرنا۔ اس سارے سفر کا آغاز سورت آل عمران کے اس حصے سے ہوتا ہے جہاں سچی نیکی، جسے عربی میں بر کہا گیا ہے، اسے نئے سرے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی لاہے عمل کا جو پہلا حصہ ان نوٹس میں نمایاں کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا چونکا دینے والا ہے۔ یہاں قربانی کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ ہماری عام روایتی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی ہم جو عموماً سوچتے ہیں۔ ہاں، تحریر بہت واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ انسان اس وقت تک سچی نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی سب سے پسندیدہ اور عزیز ترین چیز کو قربان نہ کر دے۔ یہ واقعی ایک بھاری بات ہے نا؟ ہم عموماً نیکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بچی کھچی چیزیں، پرانے کپڑے یا فالتو وقت کسی کو دے دیا جائے، لیکن یہاں تو معیاری کچھ اور ہے۔ یہ انسان سے اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انسان کی اصل قلب ماہیت یعنی اندرونی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر اپنی سب سے عزیز چیز کو قربان کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہوتا، تب تک اس کا ایمان بہت کھوکھلا رہتا ہے۔ چاہے وہ عزیز چیز اس کی جمع پونجی ہو، وقت ہو، یا اس کے اپنی انا ہو۔ انا کی قربانی سب سے بڑی ہے، اور یہیں سے متن ہمیں خالص ابراہیمی عقیدے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اس سیدھے راستے کی طرف لوٹنے کی دعوت ہے جس میں مفادات یا شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ جو آپ نے ابراہیمی عقیدے کا ذکر کیا، نوٹس میں اس کے ساتھ حج کی عالمی پکار کا بھی تذکرہ ہے۔ اس تحریر کے مطابق کعبہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک مرکز ہے، ایک محور ہے۔ جی، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو انفرادی قربانی کا سبب تھا وہ اب ایک اجتماعی شکل اختیار کر رہا ہے؟ آپ نے بالکل درست ربط پکڑا ہے۔ خالص عقیدہ اور انفرادی قربانی مل کر ایک ایسی مضبوط بنیاد بناتے ہیں جس کے بغیر کوئی معاشرہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جب انسان اپنی انا کو قربان کر کے ایک مرکز سے جڑتا ہے تو وہیں سے اتحاد جنم لیتا ہے۔ اور اسی لیے آگے چل کر وہ مشہور تاکید آتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تفرقہ اور گروہ بندی کسی بھی امت کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ بالکل۔ لہٰذا یہاں اتحاد کو محض ایک اچھے مشورے کے طور پر نہیں بلکہ بقا یعنی سروائیول کے ایک لازمی اصول کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب کوئی قوم اندر سے بٹی ہوئی ہو تو وہ بیرونی چیلنجز کا سامنا کر ہی نہیں سکتی۔ بقا کا اصول، یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔
اور شاید اسی اتحاد اور مضبوطی کی بنیاد پر اس متن میں ایک بہترین امت کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ لیکن وہ ایک مشروط تصور ہے۔ ہاں، تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ بہترین امت ہونا کوئی پیدائشی تمغہ نہیں ہے۔ یہ اعزاز صرف اسی وقت برقرار رہتا ہے جب کچھ عملی اقدام کیے جائیں، جیسے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی کو روکنا۔ یعنی آپ معاشرے کی برائیوں پر خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک بہت ہی متحرک کردار ہے۔ اور جب آپ یہ کردار ادا کرتے ہیں تو مزاحمت تو آتی ہے، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے متن میں یہ سبق موجود ہے کہ مخالفت سے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ اصل طاقت مادی وسائل سے زیادہ انسان کے اپنے پختہ یقین سے آتی ہے۔ اور جب انسان کسی بڑے مقصد کا بیڑا اٹھاتا ہے تو آزمائشیں لازمی آتی ہیں۔ ذرائع اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آزمائشوں کا بنیادی مقصد دراصل سچے دعوے داروں کو الگ کرنا ہوتا ہے، فلٹر کرنا ہوتا ہے، جو کہ ہمیں واپس جنگ احد کے واقعے کی طرف لے جاتا ہے۔ احد کے میدان میں جو وقتی نقصان اٹھانا پڑا، ذرائع اس کی جڑ میں نظم و ضبط کی کمی اور کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کو بتاتے ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے نا کہ ایک مذہبی تن فتح و شکست کا تجزیہ کرتے ہوئے محض تقدیر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اسٹریٹجی اور ڈسپلن کو زیر بحث لا رہا ہے۔ اور یہی اس تحریر کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ انسان کو زمینی حقیقتوں سے کاٹ کر کسی خیالی دنیا میں نہیں لے جاتی۔ احد کے واقعے سے جو ڈسپلن کا سبق ملا وہ آنے والے ہر دور کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ یعنی آزمائشیں ہمیشہ سزا دینے کے لیے نہیں آتی۔ بالکل نہیں، وہ تو ایک چھلنی کی طرح کام کرتی ہیں، سسٹم کی کمزوریوں کو بے نقاب کرتی ہیں تاکہ انہیں ٹھیک کیا جا سکے۔ اور اسی پس منظر میں سورت آل عمران کے اختتام پر کامیابی کا ایک بہت ہی واضح فارمولہ پیش کیا گیا ہے۔ صبر اور تقویٰ۔ جی، صبر اور تقویٰ، مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہنا اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو بالآخر فتح کو یقینی بناتی ہیں۔ صبر اور تقویٰ کے اس فارمولے کے فوراً بعد نوٹس میں ایک اور چیز کا ذکر ہے جو تھوڑا حیران کرتا ہے، وہ ہے کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرنا۔ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ پر۔ ہاں، مطلب آپ جنگی اصولوں اور معاشرتی رویوں کی بات کرتے کرتے اچانک کائنات کے نظام کی طرف آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان محض اندھی تخلیق کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنا دماغ استعمال کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کائنات کے اس عظیم الشان نظام میں جو ایک کامل توازن موجود ہے نا، وہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کا خالق بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اور یہی حکمت ہمیں انفرادی دائرے سے نکال کر سماجی دائرے میں لے آتی ہے، توازن کی طرف۔ بالکل جس طرح فطرت کے تمام عناصر ایک خاص توازن اور عدل کے ساتھ چل رہے ہیں، بالکل اسی طرح انسانی معاشرے کی بقا کے لیے بھی انصاف کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اپنے بنائے ہوئے معاشرے میں ظلم ہے تو وہ چل نہیں سکتا۔ یہاں آ کر باتیں واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ تحریر کا پہلا حصہ کس طرح نفسیات اور عقیدے کے گرد گھوم رہا تھا، لیکن جیسے ہی ہم سورت نساء کے آغاز کی طرف بڑھتے ہیں، اچانک گیئر شفٹ ہوتا ہے۔ ہاں، اور بہت تیزی سے۔ بات سیدھی آسمان سے اتر کر زمین پر، بلکہ یوں کہیے کہ انسان کے بٹوے اور بینک اکاؤنٹ تک آ جاتی ہے۔ یہ حصہ مکمل طور پر معاشرتی نظام اور انصاف کی فراہمی پر مرکوز ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو یہاں اٹھائی گئی ہے وہ معاشرے کے کمزور ترین طبقے یعنی یتیموں کے حقوق کی ہے۔ نوٹس بتاتے ہیں کہ یتیموں کے مال کی حفاظت نہ کرنا یا اس میں خرد برد کرنا ایک انتہائی سنگین مالیاتی جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ شفٹ بہت منطقی ہے۔ آپ صرف عقیدے کی بڑی بڑی باتیں کر کے ایک فلاحی معاشرہ نہیں چلا سکتے جب تک کہ اس کے قوانین میں کمزور کا تحفظ نہ ہو۔ اور یہیں سے اگر ہم ان ذرائع کو برِ صغیر پاک و ہند یعنی اپنے انڈین سب کانٹیننٹ کے سماجی تناظر میں رکھ کر دیکھیں تو صورتحال بہت چشم کشا ہو جاتی ہے، اور کافی تکلیف دہ بھی۔ جی، اس خطے میں آج بھی بدقسمتی سے مشترکہ خاندانی نظام کی آڑ میں یتیموں کا مال ہڑپ کر لینا کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھی جاتی۔ چچا یا تایا کا بھتیجوں کی جائیداد پر قبضہ کر لینا۔ بالکل، لیکن یہ متن ایک واضح لکیر کھینچتا ہے۔ معاشرتی انصاف کا آغاز ایوانوں سے نہیں بلکہ گھر کے اندر موجود یتیم کے مال کی حفاظت سے ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ اپنے کمزور ترین افراد کو مالی تحفظ فراہم نہیں کر سکتا تو پھر کائنات کے توازن پر غور کرنے کے سارے دعوے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے اپنے خطے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔
اس کے بعد تحریر شادی کو محض ایک روایتی رسم کے بجائے ایک مضبوط معاشرتی تحفظ یا سوشل پروٹیکشن کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس نے میری توجہ بہت کھینچی۔ اس کی اجازت کو ایک انتہائی سخت شرط کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اگر ناانصافی کا ذرا سا بھی خوف ہو تو صرف ایک ہی شادی کی جائے۔ یعنی بنیاد پھر گھوم پھر کر انصاف پر ہی آ کر رکتی ہے، اور اسی انصاف کے تقاضے کو مزید کھولتے ہوئے متن خواتین کے مالی حقوق کا پوری صراحت سے ذکر کرتا ہے۔ مہر اور وراثت کا حق؟ بالکل، مہر کو کوئی تحفہ یا احسان نہیں بلکہ ان کا لازمی حق قرار دیا گیا ہے، اور وراثت میں ان کے حصے کی مکمل ضمانت دی گئی ہے۔ پھر سے اگر ہم برے صغیر کے حالات کو دیکھیں تو تصویر کیسی نظر آتی ہے؟ بہت مختلف۔ ہمارے ہاں تو اکثر مہر کو محض نکاح نامے کی ایک خانہ پوری سمجھا جاتا ہے، اور بیٹیوں یا بہنوں کو وراثت کا حق مانگنے پر خاندانی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اور وہ جہیز کی رسم نے اصل میں جہیز کی آڑ میں ان حقیقی معاشی حقوق کو دبا دیا گیا ہے جو اس متن میں عورت کے لیے لازم کیے گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے جہیز دے دیا، اب وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو کہ سراسر ان اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بالکل، اور نوٹس میں اس بات کی خاص طور پر نشاندہی کی گئی ہے کہ کس طرح اسلام نے زمانہ جاہلیت کے مظالم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس وقت عورت کو ایک جائیداد سمجھ کر وراثت میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ وہ خود وراثت بن جاتی تھی۔ جی، اس تحریر نے آ کر واضح کیا کہ خواتین وراثت کی اشیاء نہیں ہیں، بلکہ وہ خود وراثت میں حصہ دار ہیں اور مالکانہ حقوق رکھنے والی آزاد ہستیاں ہیں۔ یہ اس دور کے حساب سے کتنا بڑا انقلاب تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کے اس پورے نظام کو چلانے کے لیے متن میں ایک الہی ریاضی یا ڈیوائن میتھمیٹکس کا ذکر کیا گیا ہے۔ الہی ریاضی، یہ اصطلاح سننے میں تھوڑی تکنیکی سی لگتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کے حصوں کا جو حساب لگایا گیا ہے وہ محض روپوں پیسوں کی تقسیم نہیں ہے؟ ہاں، اسے یوں سمجھیے کہ یہ ریاضی صرف کیلکولیٹر پر حصوں کو تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، یہ معاشرے کے معاشی پہیے کو متوازن رکھنے کا ایک الہی فارمولہ ہے۔ یعنی دولت کی گردش کو متوازن رکھنا؟ بالکل، جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی چھوڑی ہوئی دولت کا کیا بنے گا؟ یہ الہی ریاضی خاندان کے ہر درجے، والدین، شریک حیات، بچوں، سب کی معاشی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دولت کی ایسی تقسیم کرتا ہے جس میں دولت کسی ایک جگہ جمع نہ ہو۔ تو یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی فرد، خاص طور پر خواتین اور بچے، معاشی طور پر بے بس نہ رہ جائیں۔ اور جب انسان اس فارمولے میں اپنی مرضی چلاتا ہے یا ہمارے بر صغیر کے رواجوں کی طرح بیٹوں کو سب کچھ دے کر بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے تو وہ دراصل اس الہی توازن کو بگاڑ رہا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی جھگڑوں، مقدمے بازیوں اور غربت کی شکل میں نکلتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ تو ایک پورا سماجیاتی اور معاشی ماڈل ہے جسے ریاضی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور اسی خاندانی ڈھانچے کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے نوٹس کے آخری حصے میں اخلاقی حدود پر بھی تفصیلی بات کی گئی ہے۔ شادی کے اندر حسن سلوک کے حوالے سے جی، ایک جملہ جو نقل کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، یہ کتنا سادہ لیکن کتنا جامع اصول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کی ان واضح حدود کا تعین کیا گیا ہے جن سے شادی ممنوع ہے۔ یعنی یہ حدود دراصل انسانی رشتوں کے تقدس اور ان کے احترام کو بچاتی ہیں۔ ان کا واضح ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب خاندانی حدود ٹوٹتی ہیں تو معاشرے کا بنیادی خلیہ ہی بیمار پڑ جاتا ہے، سوسائٹی کا فیبرک ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ متن خبردار کرتا ہے کہ الہی حدود کو پھلانگنا محض انفرادی غلطیاں نہیں ہوتیں بلکہ وہ پورے معاشرے کے بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اس مطالعے میں امید کی ایک بڑی کرن موجود ہے، اور وہ توبہ کا تصور ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ موت سے پہلے سچی توبہ اور اصلاح کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اگر کوئی فرد یا کوئی پورا معاشرہ بھی غلط راستے پر چل پڑا ہے تو وہ اپنی غلطی مان کر دوبارہ اس نظام عدل کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ یہ بات واقعی ڈھارس بندھاتی ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کو اکٹھا کریں اور ان تمام ذرائع کا نچوڑ نکالیں نا، تو آخر میں 5 بنیادی نظریات سامنے آتے ہیں جو شروع سے آخر تک ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ جی، پہلا یہ کہ کسی بھی بحران کے بعد فتح کے لیے وقتی جذباتیت نہیں بلکہ ثابت قدمی اور اتحاد بنیادی شرائط ہیں۔
دوسرا یہ کہ ایمان محض زبان کا دعویٰ نہیں، اسے اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی دے کر ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا بڑا نظریہ یہ ہے کہ ایک پائیدار اور پرامن معاشرے کی بنیاد صرف اور صرف انصاف پر رکھی جا سکتی ہے۔ اور اس انصاف کا پیمانہ یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ چوتھا اصول اسی کو آگے بڑھاتا ہے کہ کمزور طبقات بالخصوص یتیموں اور خواتین کو قانون کے ذریعے باقاعدہ معاشی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ تہذیب الہی حدود کی پاسداری سے تعمیر ہوتی ہیں۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ انفرادی عقیدے اور ایک بڑے معاشراتی نظام کے درمیان آپس میں کتنا گہرا ربط ہے۔ بہت گہرا ربط ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک معاشرے میں مساوات اور معاشی انصاف کی بات نہیں کر سکتا جب تک وہ ذاتی سطح پر اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو۔ اگر ایک شخص کے اندر اپنی انا کو مارنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ باہر کی دنیا میں وراثت کے قوانین کی کیا پاسداری کرے گا؟ یہ سب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بہت خوب۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا ہی نام ہے، اور جب تک ایک فرد اپنے اندر وہ اخلاقی ضابطہ نافذ نہیں کرتا تب تک ملکی سطح پر حقوق کی فراہمی ایک خواب ہی رہے گی۔ اسی لیے ان ذرائع میں ابتدا عقیدے اور ذہن سازی سے کی گئی اور پھر اس کی بنیاد پر قانون اور معیشت کی عمارت کھڑی کی گئی۔ یہ ایک فعال معاشرے کی تعمیر کا مکمل نقشہ تھا۔ واقعی آج ہم نے معاشی انصاف، خواتین کے حقوق اور اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی کے طاقتور اصولوں پر بات کی، لیکن ان تمام ذرائع کو آج کے دور میں پڑھتے ہوئے ایک اور بڑا ہی دلچسپ خیال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں ہماری انا، ہماری آن لائن پہچان اور ہمارا اسکرین ٹائم ہی ہماری سب سے بڑی دولت بن چکے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا آج کے دور میں وہ جو پسندیدہ چیز کی قربانی کا تصور تھا وہ اب بھی صرف مال یا پیسے تک محدود ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر ہماری اصل آزمائش اس ڈیجیٹل انا اور اس اسکرین ٹائم کو کسی بڑے حقیقی سماجی مقصد کے لیے قربان کرنے میں چھپی ہے؟ یعنی ورچوئل دنیا میں انصاف کے نعرے لگانا تو آسان ہے۔ بالکل، لیکن کیا ہم حقیقت کی دنیا میں اپنا تھوڑا سا وقت اور توجہ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک آخری سوچ سننے والوں کے لیے، اگر آج کے جدید معاشروں میں معاشی عدم مساوات اور خاندانی نظام میں ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے تو کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ انسانیت نے وراثت اور معاشرے کے توازن کے لیے دی گئی اس الہی ریاضی کو بھلا دیا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔